وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سپڑیے صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ گونج بعد سپڑیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بر گئے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روح جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام رات خان شریلی صاحب آنیان محفل نقیب محفل موجودین علاقہ مہمانان گرامی آج دے پکیزہ پروگرام وسلسلہ 8ویں سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اس علاقہ آپ نے اس جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا ایم حسین مارکیٹ اڈا مودا سیال ضلع جنگ دے اندر انقاد پذیر ہے جس کا انتظام السلام محترم ڈاکٹر محمد حسین مجھیانہ صاحب قاری محمد ابرار شریف صاحب ٹھیکیدار مہار رفاقت اختر صاحب ملک بھٹی ملک حافظ صاحب اویس صاحب ملک دانش صاحب مطلوب حسین صاحب ملک کلیم نواز صاحب اور دیگر معاملین جنہوں نے محفل پاک کا انتظام فرمایا دعا گو ان کے صدقہ انہاں راتوں میں دنیا کمری والے نے گھر ہیرت گھر سوری چو گزاریاں اور صدقہ اس رات کا جو رات نو حضور اپنی امی آمنہ دی گودی تشریف لے کے آئے اور صدقہ اس دوپہر کا جڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا دنال مدان کربلا بچو گزاری رب تعالیٰ ساری آج دی رات قبول فرما کے سارے سب دے باسے ذریعہ نجات میں رہے میں مشکر و ممنوع جناب پیر ترکت رحمت شریعت پیر عبدالمعید شاہ صاحب سے عالمی جنہ دی معرفت نال میں دوہاڑی زیارت باسے حاضر ہاں رب تعالیٰ صداد دا سایہ سارے سرات تادیر کیا مدہ فرمائے اور علاقہ بارد علماء کرام بھی تشریف فرماؤ جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کے صاحب دا جی آیانو بہت شکریہ رب تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے اور دیگر معاملین نقیب محفل برادر محترم محتشم محمد آصف امیر سیال صاحب آپ بھی تشریف فرماؤ اور علاقہ بردی معزز اور محترم شخصیات بھی تشریف فرماؤ رب تعالیٰ صاحب دا آنا جانا قبول فرمائے ہر قدم دے بدلے نیکی اندر دے خیر عطا فرمائے شاہ صاحب نے میرے ذمہ جو نا موضوع لگا ہے
میں اس ہی موضوع دے تحت قرآن مجید فرقان حمیدی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا. میں تو ہاڑے اس پینڈ پہلی مرتبہ حاضر ہاں بھئی، جھنگ نہیں پینڈ بچ. ایک باری میں نے تسلی دیو کہ میں نبی پاک دے غلامہ چ بیٹھا تے جوندے جاگنے چ بیٹھا. ایک باری جندے ہاتھ سلامت نے تے سرکار دے ہاتھاں دے صدقے سلامت نے بھئی. ایک باری انج سارے ہاتھ بلند کرو، سارے کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے بھئی. جنی اونچی ہاتھ بلند کیتے جے انی اونچی بولو بولو سبحان اللہ. اے تو ہاڈی سبحان اللہ دی آواز آ سخی سلطان بہو تے آ سیال شریف جاوے تے سیال شریف تو ہوا ٹھنڈ جی لے کے مدینے چلے جاوے بھئی. ایک باری سینے دا زور لا کے بولو بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا ساتھی ہاتھ اوندا پھاڑ کے چک کے بولو بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بارا فانا لکا ذکر. آپ پہ کھڑی میاں محمد بخش نے فرمایا کہ شتاں متاں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں. الف لام میم دی چوٹی تو لے کے بن ناس سی سین دے تیرے تک سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے. میں قرآن مجید فرقان حمیدی ایک آیت مقدسہ دا چھوٹا جا جز تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بارا فانا لکا ذکر. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اساں نے تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. کتنا کو بلند کیتا. مولا سیال شریف وچ بیٹھن والےو ضلع جنگ دے بس پیو ہن سجے کھبے نہیں ویکھنا کیونکہ ٹائم بڑا گزر گیا ہے تے میں بڑا سفر کر کے آیا تے میں اگے بھی بڑا سفر کرنا ہے بھئی. میں ایتھوں تقریر کر کے رات میں سا بابا فرید نگری، رات میں پاک پتن شریف سا، ہون میں سیال شریف تے جنگ سخی سلطان بہودی نگری چاں تے کل میں اسلام آباد جانا ہے بھئی. تے انہی کو سبحان اللہ بولو کہ کل تک میرا گزارا ہو گئے بھئی. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اساں نے تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے. ہن میری تقریر اونوں سمجھ آونی ہے جڑا میری اکھ وچ اکھ پا کے سنے گا بھئی. جڑے سبحان اللہ کریندے ودے ہو اللہ تانوں جیوں نہ رکھے. تہاڈی بولی مینوں نہیں آوندی، میں کوشش کرنی ہے کہ تہاڈے انداز وچ تھوڑا تھوڑا بولدا رہاں بھئی. اج جو تساں میرا سائیں اچا سبحان اللہ بولندے ہو نا میرا ہاتھ ٹھر جاندا ہے. میں کوشش کرنی ہے کہ میں تہاڈے ذوق دی گفتگو کراں. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اساں نے تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے. کتنا کو بلند کیتا قبلہ شاہ جی حضور. ہن انہاں دے سبحان اللہ ویکھا جے تے پوری تقریر وچ پھر انج ہی بولن گے. کتنا کو بلند کیتا، کتنا کو بلند کیتا. ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ، جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ تے حضور فرمان لگے جبریل ہر دفعہ ادھری پیغام لے کے آنا ہے، اج کہ میرا نہیں لا جاتا. عرض کیتی ماں داغ دے نانا والے سونے محبوبہ حکم ہوئے. میرے نبی نے فرمایا جبریل جا میرے نبی دی رب دی بارگاہ تے چلا جا تے جا پوچھ گیا کہ ربا تیرا مہی تیرا یار تیرا محبوب پہ پوچھدا ہے کہ تساں میرے ذکر نو کتنا کو بلند کیتا ہے. جبریل امین کملی والے دی بارگاہ تے رب دی بارگاہ مڑ حضور دی بارگاہ آ کے عرض کیتی کملی والیا. اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی. سونیا اللہ فرماتا ہے اساں تہاڈے ذکر نو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے. تو سونیا اللہ فرماتا ہے کہ جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوے گا اوتھے اوتھے تیرا بھی ذکر ہوے گا. دکھ درد دا ساتھی ہے جدو دکھ درد دا ساتھی ناراض ہو جائے تو پھر دکھ بڑھ جاتا ہے. تھوڑا جہا انہاں نوں سٹ کر لیں جو تے پھر اپاں گل بات کرنے پہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ.
آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سٹیج والا دا تسی کہندے ہو امتحان میں مولوی جی کھڑا کیا سٹیج والے نوں میں کہنا گھٹ نعرے مارا کرو تے تواڈے وچوں بہتے ہو گئے جنوں اللہ توفیق دتی میں ویکھنا بلتی نوں دتی نعرہ مارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لاجپال، لاجپال، توجہ کرے اللہ نے سونا کملی پا دیا سونیا جتھے جتھے میرا ذکر اوتھے اوتھے تیرا ذکر تے جتھے جتھے تیرا ذکر اوتھے اوتھے میرا ذکر میری ملت دے نوجوانوں تو تے میں نماز پڑھی ہے نا تے نماز پڑھن تو بعد اسی دعا کرنے کہ یا اللہ مینوں صحت دے میرے کاروبار سے برکت ڈال میرے والدین کو خیر فرماؤ میری اولاد کو نیک بناؤ تو ساتھ میں نماز پڑھنے آنا تو ساتھ میں نماز پڑھنے آنا اسی نماز پڑھ کے دعا کرنے آ اپنے واسطے پر تیرے میرے کریم آقا جدوں بھی سارے سجدے وچ رکھ دینے تے لوگ کے سب تو پہلے دعا ایک ہی کہتے ہیں کہ ربی اپنی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی ساری ساری رات جاگنا کدے قیامت دے اندر کدے رکوع دے اندر کدے سجود دے اندر میرے نبی ساری ساری رات جاگنا میرے نبی دے قدم سج جانے سوچ پیدا ہو جانے میرے نبی دے قدم سج گئے میری ملت دے نوجوانوں ادھر اللہ نے فرمایا کملی والیا ساری ساری رات نہ جاگیا کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا بکر والے محبوبہ ساری ساری رات نہ جاگیا کر سونیا ادھی راتی قیام کر لیا کر کہ ادھی راتی آرام کر لیا کر ادھی راتی قیام ادھی راتی آرام پھر جڑا جواب ملیا انہاں بڑا قرآن نے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سارے تو اونچی سبحان اللہ بولے اس سال حاجی کے حج کر کے واپس آن لگے نے اگلے سال اپنے پیر و مرشد والا حج ضرور کر کے آئے تو یا اللہ تیرا کی جا نظر ہے اس اونچی بولو اپنی اپنی ابو توبہ نال عمرہ ضرور کر کے آئے تو یا اللہ تیرا کی جا نظر ہے اس اونچی سبحان اللہ بولو راتی سومے تے خواب وچ کملی والے دی زیارت نصیب فرما تو یا اللہ تیرا کی جانا تیرا ایس اچھی سبحان اللہ بولے آج جاگ دیا نافر تو حسین نے نانے دی زیارت نصیب فرما ایک میری سننی ماں لپتوں میں ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ عرض کی تکل لیتا صلاة بانو شکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین عرض کی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا اوڑا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا فتحنا لك فتحا مبينا وللآخرة خير لك من الأولى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك اللہ نے تھوڑے کملی والے پتہ تیرے واسطے رکھ دیتی ہے تیرا سینا تیرے واسطے کھولے تیری پچھلی گھڑی اگلی گھڑی اگلے کری ہوے گی تیرا تیرے واسطے بنا دیتا ہے ادھی یا اللہ بار بار تو آپ کہتے ہیں سونے علی تیرے واسطے
واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرا آنا میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے تیرا لاتا جاگنا بھی میرے واسطے سونے رب بھی اعلان پیا کرنا کبھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا اللہ نے فرمایا کملی والے تیرا آنا میرے واسطے ہن توجہ کرے جے قاری صاحب اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا اللہ نے فرمایا محبوبہ فتح تیرے واسطے علم نشرح لک صدرک سونے تیرا سینہ کھولے تیرے واسطے تے ورفعنا لک ذکرک سونے تیرا ذکر بلند کیتا بس تیرے واسطے بس تیرے واسطے شاہ جی حضور قبلہ کاری صاحب آدم چشتی مرحوم نے اندہ بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا لا چلا آپ دے مدار تے جو بولو سبحان اللہ سنی مادہ پتر ہاتھ تے جو بولو سبحان اللہ اس سے بات سے میں سے پڑھا ہوتا تو کی نہیں تیار ہے یار واسطے کی نہیں تیار ہے یار واسطے کی نہیں یار واسطے رب بلا سجایا میں سرکار واسطے رب بلا سجایا میں سرکار بھئی میں بے مقصدہ شعر بھی کدے نہیں پڑھیا تے بے مقصدی کدے گفتگو بھی نہیں کی ہن میں جملہ پڑھیا کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے پہلے ایک دی سن لو کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے عاشق بول کے کہنا کہ اے میں سارا جہان سجایا ایک تیرے دم بدلے کی نہ کیتا یار نے لے ہن میں تھوڑا جا لطف آپ بھی لے لماتے تو ہنو بھی دے لوں اجل تے دہاڑے تسی مینوں جڑا شاہ جی موضوع دیتا نا میں ادھر آ گیا اجل تے دہاڑے اللہ کریم نے قلم نو حکم فرمایا نون والقلم وما یسطرون کلمے لکھ ارد کیتی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا کلمے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ بیٹا بیٹھ جاؤ اے تیرے مسجد اندر کاری صاحب جا رہے نظر آ کیا ہونا نمبر اے مسجد نہیں بنا کے بیٹھے بھئی چودھری دا ڈیرہ ہی بنا لے بھئی جلدی آ جاؤ اسی رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں چودھری دے ڈیرے تے نہیں بیٹھے رب دے ویڑے وچ بیٹھے ادب ضروری ہے اسی آیا سمجھان آیا نا تے اساں نہیں روکنا تے کنے روکنا بھئی ٹھیک ہے کیونکہ بچے ادھر ادھر ٹرن گے تو تہاڈی توجہ ہٹے گی تو پھر تہاڈی توجہ ہٹے گی تے مینوں لطف نہیں آئے گا میں اتنا سفر کر کے آیا تہاڈے واسطے میں اپنی آپ ہی سنانی سی تے پھر میں اپنی گڈی چ بیٹھ کے سنا لینی سی میں تو تانوں سنانا آیا بھائی ہن توجہ ہے بے میرے وال جن دی توجہ صرف میرے والے لنگر وال نہیں ہو بولو سبحان اللہ لنگر ملے گا پر پہلے میری سن لو پھر لنگر تک جاواں گے جدوں بندہ گڈی تے بیٹھ جاوے تے پہلے سٹیشن ہوندے نے تے جڑا مین سٹیشن جتھے جانا ہوے نا او جدوں آخری ڈبہ آخری سٹیشن لنگ جاوے نا اس تو اگے جڑا مین سٹاپ ہوندا ہے تے نقیب صاحب بندے نوں ہن فکر لگ جاندی سامان چکنا شروع کر دیندا ہے اے خطیب آخری ہے
ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ہون تو ہاڑے لنگر دے کول پڑ گیا ٹھیک ہے، تے اے برداشت کر لو کہ اے ہون بس اس سے لنگی جائیے، ہون توجہ کرے آجے پھر عدل دے دہاڑے اللہ نے قلم نے حکم فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کلمے لکھ، عرض کی تھی اللہ کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کی تھی اللہ کیڑا قانون؟ اللہ نے فرمایا کلمے قانون اے لکھ کے جڑے نیک نے او جنتی نے تے جڑے بد اعمال نے او دوزخی نے۔ قلم نے لکھا کہ نیک جنتی بد اعمال و دوزخی تے، عرض کی تھی یا اللہ اگے کے لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے اگے نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کی تھی یا اللہ کیڑا قانون؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانے لکھ، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا کہ نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، باجی نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ اللہ نے فرمایا کلمے لکھ نیک جنتی بد اعمال دوزخی۔ کوئی مستی جو سن رہا ہے، کوئی مست ہو کے سن رہا ہے، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا کہ نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، عرض کیتی یا اللہ اگے کے لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے اگے ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کیتی یا اللہ کیڑا قانون؟ اللہ نے فرمایا کلمے قانون پرانا ہی لکھ، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، عرض کیتی یا اللہ اگے کے لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے اگے موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کیتی یا اللہ کیڑا قانون؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی لکھ، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، عرض کیتی یا اللہ اگے کے لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے اگے عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کیتی یا اللہ کیڑا قانون؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی لکھ، نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا نیک جنتی بد اعمال و دوزخی۔ ڈاکٹر صاحب، شاہ جی، نقیب صاحب، قاری صاحب، آدم تا عیسیٰ، آدم تا عیسیٰ، اللہ نے ساری امتاں دا قانون لکھایا کہ لکھ تیرے نیک و جنتی تیرے بد اعمال و دوزخی۔ قلم نے لکھا نیک جنتی بد اعمال و دوزخی، عرض کیتی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے ہن میرے یار محمد دی امت دا قانون لکھ، جنہوں ناس سے مانے کہ میں مصطفیٰ دا امتیاں او فخر دلو سبحان اللہ۔ ناجوانوں مولا سیارہ چھان دے رہنے والے کلمے کچھ ہی نہ لکھنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا آدھی کلمے کی پہ لکھ رہی ہے، عرض کیتی یا اللہ ہوئی پہ لکھ رہی ہے، میرا سارا میں لکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جا، اتنے قانون بدل جانے، اتنے قانون بدل جانے، عرض کیتی یا اللہ سارا میں قانون ایک رکھا آئی، اتنے قانون جہاں پہ بدلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلمے تجھے پتا نہیں میرے یار محمد دی امت، اے میرے یار محمد دی امت پدا سیار بچ رہنے والے ہن جملہ سنو گے کلمے بجائیں گے۔ کلمے عرض کیتی یا اللہ پھر لکھا گے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا کلمے تو لکھ دے امت گناہگار رب بخشنہا، اے امت گناہگار، اے امت گناہگار تے رب بخشنہار، اور رب تیرے میرے گناہاں والا نہیں پیا ویکھدا، بس یار نو یار دا منہ پیا مار دے، او یار نو یار دا او منہ پیا مار دے۔ ساڈا یار ایسا چوتے تھانے دار لگیا ہوئے نا، جب محلے بچوں موضع سیال بچوں کوئی بندہ پکڑ کے ایسا چو لے کے چل جائے تھانے، تے او سارے شاہ صاحب دا یار ہے تے شاہ صاحب کو آن گے، تے محلے والے کہیں گے شاہ جی تو ہاڈا نا ایسا چو یار ہے، تے آؤ ساڈے نال چلو تے ساڈا بندہ چھڑوا کے دیو، تے شاہ صاحب کہیں گے ٹھہر جو پھر میں نا جاندہ نہیں فون ہی کر دینا، تسی جاؤ تے کام تو ہاڈا ہو جائے گا۔ تے جدوں محلے دار اوتھے جا کے کہن گے نا تے ایسا چو انہوں پتہ پھر ساڈے پنجاب دی پوری زندہ با گھوری پا کے کہنا کدھر آیا بھئی، سارے ایک ورگے نہیں ہوں گے، کوئی چنگے کوئی مندے تے کوئی چنگے۔ تے جدوں اے دسو گے نا کہ
سانو عبد المعین شاہ صاحب نے بھیجے اچھا بیٹھو اے پانی پلا بھائی اے میرے مہمان آئے اے یار جڑا بندہ اندر تاڑے نا ہون مودا سیال تو لے کے اینو چھڑ دے او یار اج دے یار نو بچان واسطے فون کرے تے یار دی یاری پالن واسطے بندہ چھڑ دیندا تے کل قیامت والے روز رب نے یار پیچھے لگ کے تینوں مینوں نہیں چھڑ دینا کل قیامت والے روز سارے نوں چھڑ دینا ہن میں پڑھا قرآن بولو سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ پڑھ میں دیکھا اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بھول جاوے یار یارہ میں چھڑ جاؤں بھائی بھائی میں چھوڑ جاوے کوئی کسی کے سامنے آوے ماں بیٹے میں بھول جاوے باپ پتر میں بھول جاوے یار یارہ میں چھڑ جاؤں گناہگار گناہ دیا پیا اپنے پسینے دے لوگ چھوٹ گئے سارے چلے ہائے میری جان سارے گناہگار گناہ دیا پیا ٹوٹے روتے کہتے ہوگے اج رب بڑا جلال رکھے اج رب نے کسی دی سنی کوئی سارے گناہگار اکٹھے ہو کے لے گئے آؤ اج بابے آدم کو چلے وہ ابو بشر نے وہ ساری انسانیت کے باپ نے آؤ اج بابے آدم کو چلے ساری امت اکٹھ گئے اللہ کے نبی آدم کی بات رکھی آپ اج کر کے نبی اللہ کسی اللہ کے پہلے نبی کسی ابو بشر کسی ساری انسانیت کے باپ اج رب بڑا جلال رکھے اج رب کو سارے بچایا اللہ کے نبی آدم فرمان کے اج میں نے اپنی پئی ہوئی ہے عرض کر کے نبی اللہ کسی کو ابو بشر سبحان اللہ اپنی کو پئی ہوئی ہے اللہ کے نبی آدم فرمان کے میں کھنک دا جانا بغیر کچھ کھاتا سی اج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا اے آدم بس کھنک دا جانا بغیر کچھ کیوں کھاتا سی میں رب نے تیرا جواب دینا اذهب الى غیری جاؤ کسی اور کے روئے تے چلے جاؤ ادھر ڈھونڈ لیا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سے ڈھونڈنے لگ پڑ گیا 500 سال یا 1000 سال کا سفر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سے ڈھونڈنے لگ جاوے گا بلے امتا کٹ گیا اللہ کے نبی نوح کی بات اچھی آن گیا آگے عرض کر دیا نبی اللہ کسی اللہ کے پہلے رسول اج رب بڑا جلال رکھے اج رب کو سانو بچایا اللہ کے نبی کو فرمان کیا میرے پتر نے میرا کلمہ نہیں پڑھیا کہ اللہ نے میرے کو پوچھ لیا میں رب نے تیرا جواب دینا اذهب الى غیری جاؤ کسی اور کے روئے تے چلے جاؤ بڑا ڈھونڈ لیا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈنے لگ پڑ گیا 500 سال یا 1000 سال کا سفر اللہ کے نبی ابراہیم نے ڈھونڈنے لگ جاوے بلے امتا کٹ گیا اللہ کے نبی ابراہیم کی بات رکھی آن گیا آپ عرض کر گیا نبی اللہ کسی اللہ کے خلیل اللہ کے یار یارہ دیا گلا نہیں بول دے اج رب بڑا جلال رکھے اج رب کو سانو بچایا اللہ کے نبی ابراہیم فرمان دینا اج میں نے تیرا اپنی پئی ہوئی ہے تیرا بنیا کیسی یا اللہ تیرے چنگے نے ہوتے تیرے مجھے نے ہوتے اج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا اے ابراہیم انہاں ول کی لینی آیا میں رب نے تیرا جواب دینا جاؤ کسی اور نبی کے روئے تے چلے جاؤ ان کا ڈھونڈ دیا اللہ کے نبی موسیٰ
سانو ڈھونڈن لگ پین گیا 500 سال 1000 سال کا سفر اللہ کے نبی موسیٰ کو ڈھونڈن لگ جائے گا میرے بلے امتہ کٹھے ہوتے اللہ کے نبی موسیٰ کی بار کسی آن گیا آگے عرض کرنی نبی اللہ کسی کلیم اللہ کسی رب جلنا رب نظر کرتے رہے اج رب بڑا جلال رچے اج رب کو سانو بچایا اللہ نبی موسیٰ فرمان جانا میں ایک کبھی نے مکہ ماریا وہ کبھی مر گیا تے اج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا موسیٰ اس کبھی نے کیوں ماریا رب نے تیرا جواب دیواں گا ذهب الى غیری جاؤ کسی اور نبی دے بوئے تے چلے جاؤ امتا ٹردیاں اللہ کے نبی عیسیٰ دی بار کسی آن گیا آتے عرض کرنی نبی اللہ اج رب بڑا جلال بچے کسی نو ہلا کسی پھوکا مار کے مردے زندہ کرتے رہے اج رب بڑا جلال بچے اج رب کو سانو بچایا اللہ نبی عیسیٰ فرمان جانا مجھے اپنی پئی ہوئی ہے تیرا بڑیا پیاسی یا اللہ تیرے جنتی نے اونے تیرے دوزخی نے اوتے اج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا اے عیسیٰ دس اینا ول کی لڑیا رب نے تیرا جواب دینا گا خدا عرض کرنی نبی اللہ سارے نبی چلے جاؤ کسی اور نبی دے بوئے تے چلے جاؤ کسی تے بھی نہیں خیر اور جملہ سنو گے طلب جاؤ گے مولا سیارہ چاہنے والے ہاتھ کھلے نہ رکھتے آجے زبانہ خاموش نہ رکھتے آجے اللہ نبی عیسیٰ فرمان گئے آج رب بڑا جلال رکھ دے آج رب نے کسی بھی سننی کوئی نہیں پر آج بولے محمد چل رہے رب نے اونی مولنی کوئی ہن بولو سبحان اللہ اج رب کسے دی سننی کوئی نہیں پر آؤ اج بوئے محمد دے چلنے رب دی موڑنی کوئی نہیں رب دی موڑنی کوئی نہیں سارے نبی اگے اگے تے سارے نبیاں دی امتاں پیچھے پیچھے سارے ٹر دے ہون گے تے میرے نبی دی بارگاہ چ جاندے ہون گے تے عاشق نے میٹھا جا ترجمہ کیتا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے ایک گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے ایک گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے قاری صاحب پھر آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں کہ امت کی بخشش کا سوال کریں گے کہ امت کی بخشش کا سوال کریں گے میرے نبی نے سر سجدے چ رکھے ہوئے گا زلفاں بکھر جان گیاں اتو قدرت دی آواز آوے گی کملی والے ہاں یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے
یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے۔ ہونے نہ دی سبحان اللہ بھی ویکھیا جے کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، کہ تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، کہ تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ مولا خیال چھڑ کرنے والے کل قیامت رولی میں یا چھڑ فینا عالمی میں یا ہر کچھ لاوے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہر کچھ لاوے گا ہائے میری جان۔ میں مکری مکا دے او یارو اج کوئی قدم ملاد نہیں لگانا، کوئی قدم لگا نہیں لگانا، کوئی قدم جھمجا نہیں لگانا۔ کل قیامت رولی ہوگا، کل سارے اپنی اپنی پئی ہوے گی، کوئی مدینے والا ہوگا کہ ساڈی سارے دی پئی ہوے۔ او یار اتھے تے سارے نو اپنی اپنی پئی ہوے گی، ایک کوئی کملی والا ہوے گا جنوں ساڈی ساریاں دی پئی ہوے گی۔ میں فرقہ واریت لعنت بھیجنا کروڑ بار بھیجنا، فرقہ واریت میرا پیغام نہیں، پر میں سننی ہوں تے میں ٹنا ٹن سننی ہوں تے میں حنفی بریلوی سننی ہوں تے میں اعلی حضرت سرکار والا سننی ہوں۔ میری ملت دے نوجوانو ساڈے خون حلالی نے، الحمدللہ جنہیں بیٹھے اسی حلالی ماما دے پتر بیٹھے، ہر بندہ اس محفل چ نہیں آ سکدا، کوئی ایک دی کراندا تے دو نہیں، دو دی کراندا تے تروں دی نہیں، تروں دی کراندا تے چوں دی نہیں، کوئی 10ویں دی کراندا تے 11ویں دی نہیں، کوئی 11ویں دی کراندا تے 12ویں دی نہیں۔ سنیو مبارک ہوئے اسی چوں والے بھی ہیں، ہون تے بولو سبحان اللہ، ہون اگلے جملے تے پنجا چوکے بولے جائے اسی چوں والے بھی ہیں تے پنجا والے بھی ہیں، اسی 10 والے بھی ہیں، اسی 12ویں والے بھی ہیں تے 14ویں والے بھی ہیں، اسی ونڈا نہیں پائیاں۔ اور یار بندہ ایک بوئے تو ٹھوکر کھا لوے تے دوجہ تے ٹر جاوے، وہ سینے لا لوے تے ساڑھے تے سارے سینے لان والے نے۔ وہ کسے سیال شریف ٹر جانا ہے، کسے سیال شریف دے لاڑے تے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے، تے کسے حق باؤ سلطان دے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے، تے کسے بابا فرید دے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے، تے کسے داتا صاحب دے بوئے تے بیٹھا ہونا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہنا ہونا کل قیامت دا روز ہوئے گا کہ انہاں مالاں والے کل مال دا حساب پوچھا جائے گا۔ میرا جملہ ہضم ہی کر لیا جائے تے ہون جے تساں سبحان اللہ تے ڈنڈی ماری نا تے تقریر تے دعا ہو جائے گی۔ میرا جملہ سن لیا جائے کل قیامت دا روز ہوئے گا نا، انہاں مالاں والے کل مال دا حساب پوچھا جائے گا تے ساڈے ماڑیاں دا حال پوچھا جائے گا۔ میرے نبی سنو سنو سنو، اپنی شان سنو، اپنی شان، میں تو ہاڈی شان سنا رہے ہیں۔ کل قیامت دا روز ہوئے گا نا، سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی تے ایک کوئی آمنہ دا لال ہوئے گا جنہوں ساڑی سارے دی پئی ہوئے گی۔ میرے نبی نے سار سجدے چ رکھیا ہوئے گا تے اتو قدرت دی آواز آئے گی سونیاں ارفع راسک، سونیاں سار سجدیاں چک، آج جیویں آکھیں گا اومیں کر لمبا۔ میں ہون سوکھا جا کر کے سمجھا دے میں ہورے سمجھ آ جا دے۔ اے سکولو چھٹیاں ہوئیں نا بالانو، اے بچیاں نو سکول دیاں چھٹیاں ہو گئیں، تے بچہ صبح صبح اپنے یاراں دے نال گھروں نکل دا باہر تے سارا دن انہاں دے نال کھیلدا رہندا۔ جدوں پہلی نا شام
تے شام دا سورج ڈھلن لگدا ہے تے انہوں خیال آندا ہے اوہو صبح دا نکلیا سا تے سارا دن کھیلدا رہیاں تے جے ہون میں گھر گیا نہ کلا ابو بڑا مارے گا او بچہ ویکھدا ہے کہ میں ہن ویکھاں کہ ابے دا کیڑا ایسا یار ہے جنی ابا موڑدا نہیں او جائے گا اپنے ابے دے یار کول ابو تو وڈا ہوئے گا تے کہے گا تایا جی چھوٹا ہوئے گا تے کہے گا چاچو اے میں صبح دا نکلیاں تے سارا دن گلیاں تے بازاراں چ پھردا رہیاں تے ہن کلا گھر گیا نا تے ابو مارے گا اج بچا لو تے اگو نہیں کردا او چاچا بھی جھڑک مار کے آکھے گا تو بھی کوئی حیا کریا کرنا صبح دا نکلیا کوئی امی تینوں لبدی ہوے گی چل ٹھیک ہے آ میرے نال چاچا اگے اگے تے بھتیجا پیچھے پیچھے تے جدوں دروازہ کھڑکائے گا نا چاچا تے پوچھا جائے گا کون فلاں آیا آجا تو او بھتیجا چاچے دی کان پیچھے چھپیا جائے گا تے نالے انج کر کے نا چاچے دے پیچھے چھپ کے ویکھے گا ویکھاں ابو دا کی موڑ ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جو ہاتھ نہ چکے جا متا کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اچھا نہیں بولنا متا کدھر نظر ہی نہ لگ جائے توجہ کرے او انج کر کے بچہ چھپ کے ویکھدا ابو دا کی موڑ ہے تے ابو نے پکڑیا ہوندا ہاتھ وچ ڈنڈا تے ابو کہدا ٹھہر جا میں تینوں دسنا کتھے گیا سے وہ ابو جھڑک مار کے اٹھن لگے گا تے او چاچا جڑا نال گیا نا سفارتی بن کے او ہاتھ پکڑ کے کہے گا چل اج کچھ نہ آکھی میں آیا نا اج کچھ نہ آکھی اج میں آیا نا آ جڑا جملہ میں اگلا دین لگا نا اے راتی ستیا پہ بھی زندگی چ جدوں یاد آئے گا سبحان اللہ بھی آپ پہ نکلے کرے گی تے مچل بھی آپ ہی جایا کرے کل قیامت دا روز ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سارے گناہگار کٹھے ہو کے آن گے میرے نبی دی بارگاہ وچ کہ سارے گناہگار ہن سجے کھبے ویکھیا جے کیڑا ہاتھ چکدا تے کیڑا نہیں چکدا بھائی جڑا ہاتھ نہ چکے لنگر نہ لین دیا جے میرا جملہ میرے وال ویکھیا جے اے کل قیامت دا روز ہوئے گا شاہ جی حضور لقیب صاحب قاری صاحب کل قیامت دا روز ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سارے گناہگار گناہاں دی پنڈا چک کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آن گے کہ آ کے عرض کریں گے نبی اللہ تسی اللہ دے محبوب ہو تسی اللہ دے یار ہو تے یار یاراں دیاں گلاں نہیں موڑ دے اج رب بڑا جلال اچے تے اج سانو بچایا جے حضور اگے اگے ٹردے ہون گے گناہگار پیچھے پیچھے حضور اگے اگے گناہگار پیچھے پیچھے مودا سیال والے ہن ہاتھ تیار رکھیا جے حضور اگے اگے گناہگار پیچھے پیچھے تے ادھر اللہ بڑے جلال وچ ہوئے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ اج کہ تہانوں میرے کولوں بچا کے وکھائے تے اگے حضور ہو جان گے تے رب دی بارگاہ وچ عرض کریں گے یا اللہ اج انہاں والے نہ ویکھ دے میرے وال ویکھ میں آیا نا اج انہاں وال نہ ویکھ اج میرے وال ویکھ میں آیا نا میرے نبی بیٹھے صحابہ دے اجتماع وچ گل سنا دے میں جو بولو سبحان اللہ نہ تسی اونچی نہیں بولے تے سنا میں دینی تھی میرے نبی بیٹھے صحابہ دے اجتماع وچ تے میرے نبی شاہ جی حضور فرمان کے صحابہ ایک مبارک اونوں ان اس جملے تے بھی اگلے تے جن نے سبحان اللہ نہیں بولنی تھے انہوں نے بولنی کوئی نہیں میرا جملہ سنے آجے ایک مبارک اونوں جن نے میں وید کے کلمہ پڑھیا اگلی گل میں تو اڈی کرن لگیا جے بھئی ایک مبارک اونوں جن نے میں وید کے کلمہ پڑھیا تے سات مبارکہ اونوں جن نے میں ویکھیا بھی نہیں تے کلمہ پڑھیا او جنہ ویکھ کے پڑھیا ہے انہاں نو ایک ایک مبارک تے جنہ ان ڈٹھا پڑھیا ہے انہاں نو سات سات مبارکاں اسی کہندے نہیں تینوں سات مبارکاں سانو سات مبارکاں سانو سات مبارکاں میری ملت نہ سوانو تیرے میرے کلمہ کا ساری زندگی تیرے میرے لئے بخشش دی دعاواں کر دے رہے تیرے میرے لئے بخشش دی دعاواں کر دے رہے ربی حبلی امتی میرے نبی جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نا تے میرے نبی دے لب ہل رہے
ادو میں کان لا کے سنا تے آواز اے یار کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت رو بخش دے۔ میرے نبی جدو جدو سارے سجدے میں رکھنا تے اے دعا کرنی کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت رو بخش دے۔ قبلہ کاری صاحب آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا إِلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے آیت کریمہ نازل ہوئی نا تے اس آیت کریم دا شان نزول اے وے کہ او پھل صراط جڑی بات تو زیادہ باریک ہے تے جڑی تلوار تو زیادہ تیز ہے۔ میرے نبی نے خیال آیا کہ میری گناہگار امت گناہ مدیا پنہ چک کے اس پھل صراط تو کیوں گزرے گی۔ میرے نبی نے دن بھی رونا تو رات بھی رونا۔ میرے نبی ٹوٹے مدینہ طیبہ تو باہر نکلے تو میرے نبی جنگل جنگل تے پہاڑ دی ایک غار وچ چلے گئے۔ میری ملت نہ جوانو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میرے نبی نے اس آیت پاک کے تحت دیکھا کہ میری گناہگار امت گناہ مدیا پنہ چکے کیوں گزرے گی۔ میرے نبی ٹوٹے مدینہ طیبہ تو باہر نکلے جنگل جنگل تے پہاڑ دی ایک غار وچ چلے گئے۔ میرے نبی نے سارے سجدے میں رکھ دیا۔ ادھر ایک دو تین دن گزر گئے تو صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی۔ کملی بانے نظر نہیں آ رہے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر سارے صحابہ ایک دوسرے نے پوچھ رہے کسے یار ویکھیا کسے محبوب ویکھیا وہ کسے نو کملی والا نظر آدھے تو سانو بھی دسیا جائے ایسا کملی والا ویکھنا ہے، اچھا کملی والا ویکھنا ہے۔ ادھر میری ملت نہ دونوں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ عورتاں نے جرمن جبیر کے اپنے گھر وچ رو رہی ہوں، نالے پیغام دے کے پوچھ دیا نے کسی نے میرے بابے دی خبر ملی ہے، کسی نے میرے بابے دی خبر ملے تے مینوں بھی دسیا جے میں بھی بابا ویکھنا ہے۔ میری ملت جانا چاہنا ادھر مدینے دی گلیاں سنیاں ہو گیا کوہرام مچ گیا۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ کا دل پتا چلا نہ کملی والے نے بھول کے لکھیا حضرت ابو ہریرہ والے روتے لگے جا رہے نالے آباد آباد میں کملی والے مدینہ سجایا دیا کملی والے غلام کے کلیجے پھڑ چلے سونے آجا مدینے حضرت ابو ہریرہ آباد آباد جا رہے پر کوئی جواب نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کملی والے کو نظر نہیں آ رہے، دیکھا سامنے حاضری پیا لکھنیا پیار دا جا کے کہہ لگے حاضریا کدھر میرا یار ویکھیا حاضری کہہ لگا مینوں نہیں پتا میرا یار کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے حاضریا میرا او یار ہے تیرا جج دا بھی یار ہے اور رب دا بھی یار ہے، تیرا جج تے رب دا سارا محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے جا رہے آدمی کہنے لگا جانے والے تیرا یار نہیں رکھا جاتی بار دس یا تیرا یار کنے دا تیرا ایمان کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے ہوگے تو میرا محبوب نہیں تھا تم دیکھ کے چل شرما بجلی کرتی لشک نہ مارے پتہ بے عجبی ہو جاوے جے کھولے وال زلفاں دے راضی رات جاوے جے رکھے ہاتھ کھلا اندر ہاتھ کھلا بچ رل جاوے توبہ دا حسن وحیدہ جھال نہ چلی جاوے آدمی دا سونا ماہی سانو کدرے نظر حضرت ابو ہریرہ رونے لگے جا رہے
آج بھی کہنے کا جانے والے دس تیرا یار کنے گا حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے آجریا ہوتے برگا کو ہوئے تے دسائیں رہ گا ہوتے برگا تے رب دوجا بنایا کوئی نہیں میرا ایمان کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے مطلبہ کرام بیان کی اس میں سالدہ رتبہ کرام بیان کی اس میں سالدہ رتبہ سامنے نہ کوئی آمینہ بائی لالدہ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے یار آج بھی کہنے کا جانے والے میں تیرا یار تو نہیں رکھے پر اور سامنے پہاڑ اندھے بچ میریا بکریاں نہ کچھ کھانیاں نہ کچھ پیلیاں اس ذات بوجھے کے رنگ رنیان ابھی کسی دے روحیاں والا یدیان آج بھی کہنے لگا کسی ادرو آوانا پیدیان او آج بھی کہنے لگا ادرو آوانا یدیان امتی ادرو امتی بھی آوانا یدیان حضرت ابو ہریرہ دیا دوڑا لگ گیا وہ کہنے لگے آجریا میرا یار میرا امت گامو بچو گیا روتا حضرت ابو ہریرہ نے جا کے جھپا مارے حضرت کی ایک سونے مدینہ سکھائے گیا کبلی والے غلامہ نے کلے جلد چلے سونے راجہ مدینے آیا میرے نبی سارے سجدے نہیں چکے رہے حضرت ابو ہریرہ دیا مدینے والے دوڑا لگ گیا جا کے کہنے لگے صحابہ ساڈے باقی کا پتا لگ گیا کملی والے غور وچ پیا رونے سارے صحابہ دیا دوڑا لگ گیا صدیق اکبر نے آ کے جھپا ماریا اج کی اٹھ سونے میرا بچپن کا یار آیا میرا جوانی کا یار آیا سونے تیرا غار کا یار آیا سونے اٹھ تو روے تینوں دس میں رو لیا میرے نبی سارے سجدے نہیں چک رہے کسی دی آواز آئی جاؤ انہیں بلا کے لگے نبی پاک میں چہر آ جانا ہے حضرت سلمان فارسی دیا دوڑا لگ گیا جا کے نبی دی بیٹی کا دروازہ کھڑکایا پوچھا آنے والے کون اپ دور کے عرض کی سیدہ میرے پورے کا نبی سلمان آیا کسی جی کدھر آئے اپ دور کے جان کے سیدہ میرے بابے کا پتہ لگ گیا کملی والے غار بچ گیا رونے میری ملت یا نوجوانوں جملے سنو گے کلیجے پھٹ جان گے سجدہ دارا نے سر لے کے خیرات کو پردہ فرما دیا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی دی بیٹی کا پردہ دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آئے نبی دی بیٹی نے جڑی چادر لئی اس چادر میں بارہ جگہ ٹانگے لگے کون پیا جاتی ہے کون ہے سزا بھی پیا جاتی ہے سجدہ دارا نے جا کے جھپا مارے اج کردیا نے اٹھ بابا تیری بیٹی پیارا آئی تیری پیارا آئی میرے نبی نے بیٹی کی آواز سنی تیری میں سینے نال لایا سجدہ دارا نے ہاتھ جوڑ لے اج کردیا نے بابا اج تیرے تے گزر گئے بابا سجارے نہیں کرے میرے نبی نے فرمایا بیٹی جانا اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے کہ او کل صلاۃ
تیری بات زیادہ بڑی تیری تلوار زیادہ بیٹی میں رونا میری امت گناہ دیا بندہ چک دے اس پولیس رات تمہیں دے گی سجدہ دارا عرض کر دیا بابا تسی چپ کر جاؤ رب نال کوئی گل کر لینی سجدہ دارا سیدنا صدیق اکبر دے کول آیا آ کے کہنے لگے ابو بکر جی دسو میرے بابا نے کی کرا صدیق اکبر کہنے لگے سیدہ میں وعدہ کرنا اتنی دیر جنت نہیں جاواں جب تک تیرے بابے دی امت دے چھٹیاں داڑیاں والے بابے جنت نہ تر جان ٹریاں ٹریاں حضرت مولا علی کول آیا کہنے لگے علی دسو میرے بابا نے کی کرا مولا علی کہنے لگے سیدہ میں وعدہ کرنا اتنی دیر جنت نہیں جاواں جب تک تیرے بابے دی امت دے نوجوان جنت نہ تر جان میری ملت کے نوجوانوں جملے سن کے کلیجے کھلے جان گے آج اپنے پتر حسن حسین سینے نال لایا کہنے لگیا میں حسن حسین پتر سونا میرے کی کمایا سونا شہزادہ بعد گلے وچ باوا پایا رو کے کہنے لگے اماں کسی وعدہ کرنے اتنی دیر جنت نہیں جاواں جب تک ساڈے نانے دی امت دے چھوٹے چھوٹے بچے جنت نہ تر جان سجدہ دارا اپنے بابے دی بار وچ آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا میں فاطمہ وعدہ کرنی اتنی دیر جنت نہیں جاواں جب تک تیری امت دیا عورتاں جنت نہ تر جان حضرت جبریل روندے آج عرض کرنے کملی والے اللہ فرماتا بیٹی نے چپ کرا ساڈے کول زہرا روندی بیٹھی نہیں رہندی سونے اللہ فرماتا قیامت عالم دے حسین دی امی آکھے گی اسی اوہی کر لواں یار کملی والے تے کملی والے او میرے نبی دی بیٹی امہات المؤمنین او سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا او بھی جدو جدو سارے سجدے وچ رکھ دیے تے ایک کوئی دعا کر دی یا اللہ میرے بھابے دی امت بخش دے میرے بھابے دی امت بخش دے او سیدہ جنہیں ساری زندگی اپنے سر تو پردہ بے پردہ نہیں کیتا وہ سیدہ جنہ ایک وال سورج نے بھی نہیں لکھیا وہ سیدہ کہ جن دی ساری ساری رات مسلح تھے گزر دیئے تے سارا سارا دن روزے بچ گزرتا ہے وہ سیدہ کائنات وہ امہات المؤمنین وہ میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کسی نے پوچھا فاطمہ تو ساری رات ایک کو سجدے چکی میں گزارتے ہیں آج ساڑھے گھر دا ماحول ایوے کہ ساڑھیاں بیبیاں پہنا نماز نہیں پڑھتی آج ساڑھے گھر دا ماحول ایوے کہ بیٹی سارا دن سر تو دوپٹہ اتار کے ویڑے وچ پھرتی ہے آج ساڑھے گھر دا ماحول ایوے کہ آج ساڑھی گھر والی کوئی آٹا گنے تے اندے سر تے پردہ نہیں ہوتا پر میری ملت تو نوجوانوں اج ماما بال کٹان والیاں تے ناخن ودان والیاں آ گئیاں تے پتر ڈکیٹ پیدا ہونے شروع ہو گیا او ماما ہوندیاں سن جڑیاں صبح اٹھ کے کھدر دی چادر لے کے نالے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا تے نالے دودھ رڑکنا نالے سورہ یاسین تے سورہ رحمان زبانی پڑھ جانی تے پتر بابا فرید برگے جم دے سن پتر بابا فرید برگے جم دے سن کوئی بابا فرید تے دوجا نہیں آنا پر اونج دی کوئی ماں آ جاوے بابا فرید تے نہیں آنا کوئی غلام تے فرید آوے نا کوئی غلام فرید تے آوے
میری ملت نوجوانوں او سیدہ جڑی ویڑے دی صفائی بھی کر دیئے تھے قرآن پڑھ دیئے، جڑی روٹیاں پکان دی تے قرآن پڑھ دیئے، جڑی چکی چلان دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، جڑی پترانوں نلان دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، پترانوں کپڑے تبدیل کران دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، اکھاں میں جو سرما ڈال دیئے تے قرآن پڑھ دیئے۔ میری ملت نوجوانوں او سیدہ طیبہ دی ساری زندگی ساڑھے واسطے بھی ایک نمونہ ہے۔ او یار فاطمہ ٹرے تو ٹور محمد دی، فاطمہ بولے تے بولی محمد دی، فاطمہ اٹھے تے اٹھنا محمد دا، فاطمہ بیٹھے تے بیٹھنا محمد دا، او کیوں نہ محمد ورگی ہوئے او ٹکڑا جو محمد ہے، او ٹکڑا جو محمد ہے۔ میری ملت نوجوانوں اے میرا پیغام میری اسلامی ماما بہنا واسطے وے، اگر چاند گیا جے کہ گھر وچ رونق بحال رہے، گھر وچ لڑائی نہ ہوئے، گھر وچ اللہ دیاں رحمتاں رہن، گھر وچ رزق رہے، پھر نماز پڑھیا کرو تو قرآن پڑھیا کرو۔ جدو نماز پڑھو گے تو قرآن پڑھو گے، جس گھر وچ صبح صبح گانے دی آواز آوے شاہ جی اتھے رب دیاں رحمتاں نہیں ہوندیاں۔ میرا جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو، ساری رات بیٹھے ہوتے ضائع نہ کر کے جایا دے، اتنے ساری رات بیٹھے رہیے تو صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھی تو ساری رات دا بیٹھنا فضول ہو جائے گا۔ محفل میلاد وچ بیٹھنا عبادت ہے تو نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کماں تو روک دیئے۔ نماز میرے نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اتھے بولنی سی سبحان اللہ۔ او کڈا مقدرہ والا قاری صاحب، او کڈا مقدرہ والا غلام ہے، او جڑا نماز تے مسجد فاطمہ چ پہ پڑھدا ہے تے ٹھنڈ حضور نو پہ پہنچ دی۔ کل قیامت نو پھر میرے نبی اس دی شفاعت نہیں کرنی، او جڑا ساری زندگی ٹھنڈی میرے نبی نے پہنچاندا رہے۔ میری ملت نہ چاہنو جس گھر وچ صبح صبح گانے دی آواز آوے اتھے رب دیاں رحمتاں تے نہیں نہ ہون لگیاں، تے جس گھر وچ صبح صبح سورہ رحمان دی آواز آوے پھر اس رحمان والو سارا دن رب دیاں رحمتاں برسدیاں نے، سارا دن رب دیاں رحمتاں برسدیاں نے۔ اتنے بیٹھے ہو مودا سیال والے، اج ایک وعدہ کرو، اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو تے نبی پاک دی بیٹی دی نسبت نہ تے جڑی مسجد بنی ہے اس مسجد وچ بیٹھے ہو، ایک وعدہ کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا جے کمی رہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی، اج ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ آپ بھی نماز پڑھاں گے تے بچوں نوں بھی پڑھاواں گے۔ اے تسی انشاءاللہ جڑی بولی ہے نا ان دا مطلب ہے کہ ساڈا کوئی ارادہ نہیں، جے تسی وعدہ کرنا ہوندا تے تسی سینے دا زور لا کے آکھنا سی انشاءاللہ۔ نماز پڑھو گے بھائی تھوڑا زور لگا کے، قرآن بھی پڑھو گے بھائی، مسجد وچ قاری صاحب رکھے نا بھائی، تسی امام ہو نا تے قاری صاحب اسی کو مسجد دی صفائی واسطے رکھے نا بھائی، لیٹریناں دی صفائی واسطے رکھے، ٹوٹیاں دی صفائی واسطے رکھے، کی مقصد ہے بھائی؟ قاری صاحب اسی رکھے نے اندر دی صفائی کرن واسطے، جنہوں نماز نہیں آندی انہوں نماز سکھا، جنہوں قرآن نہیں آندا وہ قرآن پڑھے، جنہوں درود شریف صحیح نہیں پڑھنا آندا درود شریف پڑھے، جنہوں نماز دا طریقہ صحیح نہیں آندا نماز ٹھیک کرے۔ قاری صاحب رکھے نا سی اس مقصد واسطے، پر اسی قاری صاحب نو بھی غلام بنایا، اے جڑا مسجد دا مولوی ہوندا اے غلام ہوندا نہیں یار۔ او جڑی قاری صاحب دی تسی خدمت کر دیو نا او کوئی خدمت نہ ہوئی 15,000 20,000 25,000 30,000، او کوئی خدمت نہیں، او دست بست عرض کریا کرو دے کچھ نہیں سکدے تہاڈی مہربانی، تسی اللہ دے گھر وچ ساڈی تبلیغ پہ کر دیو، شکریہ ادا کریا کرو۔ اج تو بعد جتنے نوجوان بیٹھو میں یقین نال کہہ رہا کہ ساڈے نوجواناں نوں غسل دے فرائض نہیں جے آندے، ساڈے کئی ایسے بندے نے جنہاں نوں نماز جنازہ نہیں ہوندا، ساڈے کئی ایسے بندے نے جنہاں نوں وضو دے طریقے دا نہیں پتہ،
اے نہیں پتا کہ فرض کنے نے تے سنتا کنے نے، اے نہیں پتا کہ مسجد وچ آنا ہے تے کیڑی دعا جان لگیاں پڑھنی تے کیڑی آن لگیاں پڑھنی۔ افسوس نہیں اسی مسلمان، افسوس ہے نا بھئی۔ آج جس بی بی پاک دا ذکر سنیا جانا، جس نبی پاک دی پیاری بیٹی دا ذکر سنیا جائے، ان دے دو نکے نکے پتر سن حسن تے حسین۔ مسجد چ گئے تے ویکھیا تے ایک بزرگ وضو کر رہے تے وضو ٹھیک نہیں کر رہے۔ دونوں شہزادے قریب جا کے پتہ کی کہنے لگے بابا جی اے میرا ویر حسین تے میں حسن ہاں، ایک کہندا میں وضو ٹھیک کر رہی ہاں تے میں کہنا میں ٹھیک کر رہی ہاں، اے ذرا ساڈا وضو تے چیک کرے جے ٹھیک کیڑا کردا ہے۔ دونوں شہزادے وضو کرنا شروع کیتا تے دونوں نے اکو جیسا ہی کیتا تے بابا جی دی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے نہ تے متھے چوم کے کہن لگے وے پترو مینوں لگدا ہے فاطمہ دے لالو، مینوں لگدا ہے علی دے پترو، وے پترو میں سچی دساں وضو تسی دونوں ہی ٹھیک پہ کر دے سو میرا ہی نہیں سی ٹھیک۔ بابے دا وضو ٹھیک کرا دیتا، اوے اسی اس حسن تے حسین دے غلام ہاں۔ او یار شرع چ کوئی شرم نہیں، مسائل پوچھا کرو آ کے قاری صاحب کو، بے شک قاری صاحب نو فی الحال نہیں پتا ہوئے گا تے قاری صاحب کہیں گے یار ظہر پڑھ چلیں تے ایسا ٹائم آئے گا نا تینوں میں سمجھا دیا گا، وہ اپنی تحقیق کر لیں گے تے تینوں دس دیں گے پہ اندے کوئی حرج نہیں کہ اسی آیا تو ہونے ہی دسو، وہ بھی انسان ہے بھول بھی جاندا بندے نہیں پتا بھی ہوندا کسی ٹائم کوئی گل ذہن چ نہیں رہندی بھئی ٹھیک ہے۔ تے اتنا ماشاءاللہ تواڈے پنڈ دا نام موضوع سیال، تسی بابے سیال شریف والے دے غلام ہو، تسی حق بہو سلطان دے غلام تے منن والے تے منگتے بیٹھے ہو۔ آج جڑے بابے سیال دے تے سخی سلطان بہو حق بہو سلطان دے تسی غلام ہو نا، انہاں بابیاں نے زندگیاں پڑھ کے ویکھ ساری رات مصلی تے ہی گزری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایویں نہیں نا دنیا پہ جھک دی لجپال پیر سیال، اے نا ایویں نہیں نعرے وجدے۔ اللہ فرماندا تو دنیا تے رہ کے میرے نعرے ماریا کر، پھر جدوں تو جائے گا میں تیرے نعرے مروا دیاں گا۔ آ ویکھ لو نا ساری زندگی اللہ کیتی ہے، اج دنیا انہاں دے نعرے پہ مار دی ہے۔ اگر تو چاہنا کہ دنیا تے تیرے بھی نعرے وجدے رہ، اپنا اخلاق اچھا کر، اپنا اخلاص اچھا کر، اپنی زبان ٹھیک کر۔ ساڈا نوجوان کسی نے بلاندا تے گال تو بنا بلاندا نہیں، انہوں اے بھی تے کہہ سکنا نا کہ بھائی فلاں بھائی عبد المعید صاحب میری گل سنے آجے، بھائی جان کتھے چلے ہو؟ رب کعبہ دی قسم ہے تو بھائی کہہ کے بلا، زمانہ تیری سارا قدر کرے گا۔ اپنے آپ نو ٹھیک کرو، اسی انگلاں اٹھانے ہیں دوسرے لوگاں دے اوپر، اسی کہنے او نہیں ٹھیک، او نہیں ٹھیک، او نہیں ٹھیک، او نہیں ٹھیک، پر اندر ویکھے کہ میں بھی کی ہوں۔ بابا بلے شاہ قصور دی نگری دا تاجدار آپ نے فرمایا سی کہ میں برا لبن ٹریا تے میں نو برا نہ ملیا کوئی، میں اپنے اندر چاہتی پا کے ویکھی تے میں تھو برا نہ کوئی۔ تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار نے فرمایا سی کہ اپنی میں نو مار کے دو میں ہتھی کٹ، پھر پرے خزانے فریدہ رب دے دو میں ہتھی لوٹ۔ شرط کی ہے کہ اپنی میں نو مار، اپنی قربانی کیتی ہے نبی سارے ہیں جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے، جنہ تے واجب سی انہاں کیتی ہے، جڑے حقدار جنہ دا بندا سی انہاں ادا کیتی ہے، اللہ سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی تے اسی کر لئی ہے، قربانی دا مقصد یہ تا نہیں نا کہ اسی صرف جانور ہی ذبح کرنا ہے، قربانی دا مقصد ہے کہ ہر چیز قربان کر، اپنی عداوت بھی قربان کر، اپنی انام بھی قربان کر، اپنیاں جڑیاں تو اندر غفلتاں پائیاں نے او بھی قربان۔ اسی کی کرنے ہیں لوگاں نو بخان واسطے کہنے ہیں جانور لے کے آئے نا لاکھ روپے دا، اسی لوگاں نو کہیں گے 1.5 لاکھ دے لیندے، جھوٹ بولنے بھئی تو دینا رب دے نا تے، بس انہوں اے کہہ دیا کر کہ یار اللہ نے عطا فرمایا اللہ قبول کر لگے تے پھر برکت ہے۔ تے جے توں غریباں دا دل ہی توڑنا ہے، فرج اپنی پرنی ہے،
اے قربانی وچ تین حصے قربانی ایک کریے تو اون دے تین حصے کری دین گوشت دے انجی ہے نا بھائی ایک حصہ اپنا ایک رشتہ داراں دا تے ایک غریباں دا اسی کی کرنے ہیں تین ٹھیریاں پئیاں ہوندیاں نے شاہ جی تے اسی ایک سائیڈ تے کر کے کہنے آ ہوگی نا ساڈی تے آ ہوگی رشتہ داراں دی تے رشتہ داراں بھی گھر آ کے کھا جانا وہ بھی سائیڈ تے کر لینے تے آ غریباں دی ڈھیری والے ویکھ کے نا غریب ہی میں ہی ہیں وہ تین ہی اپنے والے کر لئی دے بھئی او سادہ گوشت تیری فریج چ پیا نہیں رہنا پر اپنے محلے وچ اے ویکھ کے اج کسے دے گھر سبزی تو نہیں پکی اج کسے دال تو نہیں پکا رہی اج کوئی مرچا نہ روٹی تے نہیں کھا رہا اج کوئی یتیم تے غریب بھوکا تے نہیں رہ گیا گوشت تو اون دا دروازہ کھڑکا اون دے گھر پہنچا تیری قربانی قبول ہو جائے گی اے گوشت حالے گھراں وچ پیا ہے نا کہ حالے اج 2 دن گزرے نے عید گزری اس واسطے میں تہانوں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ تسی ایک گوشت 2 دن بتی ٹر گئی نا تو سارے رڑ جانا ٹھیک ہے نا تے اے پنجاب تے پاکستان ہے اے تے کچھ بھی دھماکہ ہو سکتا ہے میں تہانوں ایک محبت بری گل سنا کے جا رہا ہوں کہ اپنی فریجاں چ گوشت نہ رکھو غربا وچ تقسیم کر دیو برکت پہ جی گی اس سال ایک کیتی اگلے سال اللہ 2 دی توفیق دے گا تے پھر بہتا بنڈے گا نا تے پھر اگلے سال اللہ 3 دی توفیق دے دے گا ٹھیک ہے نا 2 تو نہیں میں ایک سنا دینا لو جی محمد بخش اچھا میاں صاحب دے کہہ رہے ہیں میں کہ شکل سلطان بہو دے کہہ رہے ہیں لو 2 شعر میاں صاحب دے سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماندن تو بیلی تے اے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس دن دا یارو کوئی نہیں جے بیلی جدو جاسی جان اکیلی او اس دن دا یارو کوئی نہیں جے بیلی جدو جاسی جان اکیلی عرض کلمیہ صاحب فرماندن باپ مرے سر سایہ اپنے عزیز و اقارب دی قدر کریا کرو اپنے محلے داراں دی قدر کریا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا آخری پیغام اے ہوئی ہے کہ نماز پڑھو گے نا بھائی نماز پڑھو گے آج جننے سر ننگے لے کے آئے ہو نا اگلی باری جدوں کسے بھی محفل چ جایا جنا اینو کج کے جایا جے تو اے کج کے جا مالک تیرے عیب کج دے گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخری دعوانا الحمدللہ